باب نمبر 27 باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. جہاد کے لیے نکلنے کا واجب ہونا اور جہاد اور اس کی نیت کا واجب ہونا. وقوله اور اللہ تعالیٰ کا فرمان انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور عن قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 41-42. وقوله اور اللہ تعالیٰ کا فرمان يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا. اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 38-39. يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين يقال أحد الثبات ثبه. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا جاتا ہے کہ فنفروا ثبات کا معنی ہے جدا جدا دستوں کی صورت میں نکلو. کہا جاتا ہے ثبات ان کا واحد ثباتن ہے. فوائد نمبر 1 انفروا خفافا وثقالا. اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تبوک کے لیے نہ نکلنے کی صورت میں دنیا و آخرت میں عذاب علیم کی وعید سنا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ ہونے کا ذکر فرما کر اب تاکید کے ساتھ تمام مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا. اسے نفیر عام کہا جاتا ہے. اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے. ماں باپ یا کسی کے اذن یعنی اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہلکے اور بوجھل الفاظ عام ہے، اس لیے اس میں سب شامل ہے، یعنی طبیعت چاہتی ہے یا نہیں، خوشحال ہو یا تنگ دست، مجرد ہو یا عیال دار، جوان ہو یا بوڑھے، ہتھیار بند ہو یا بے ہتھیار، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی انفروا خفافا وثقالا تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے. ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگیں لڑی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی، تو ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے. مگر وہ نہ مانے، چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے. تو 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا اور اس دوران میں ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی.
مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353 حدیث نمبر 5508 وصححہ الحاکم وسکت عنہ الذہبی۔ اسی طرح مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں، تو انہوں نے کہا سورہ بحوث یعنی توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بھاری، اور میں اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 18256۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں کی کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے۔ ان کے امیر یزید بن معاویہ تھے، بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکو جاؤ، جب اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے دفن کر دو، پھر واپس آ جاؤ۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، اور فرماتے تو میں یا تو ہلکا ہوں گا یا بوجھل، یعنی ہر حال میں نکلنے کا حکم ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458 حدیث نمبر 5930 سکت عنہ الذہبی۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں لڑائی کی فرضیت کی دلیل سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے۔ کرہن یہ مصدر بمعنی کراہیت ہے، مصدر کو اسم مفعول مکروہن کی جگہ مبالغہ کے لیے لایا گیا ہے، جیسا کہ زید عدل، زید سراپا عدل ہے، تو یہاں کرہن کا معنی ہوگا سراسر ناپسند ہے۔ کتبہ یہ وہی کتبہ ہے جو اس سے پہلے قصاص، وصیت اور صیام کے لیے آیا ہے۔ پچھلی آیت میں مال خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب جان خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ القتال سے ہر لڑائی مراد نہیں بلکہ عہد کا الف لام ہونے کی وجہ سے خاص یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑائی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ جہاد کریں اور دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں۔ امام زہری نے فرمایا جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے۔ بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے فریاد کو پہنچے، جب انہیں میدان میں بلایا جائے نکل کھڑے ہوں۔ ابن کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی بات کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب ذم من مات حدیث نمبر 1910 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن نفیر یعنی لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ سنیے سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ البتہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ 3 مواقع پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دے دے، الا یہ کہ امام کسی کو مستثنا کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا مگر علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2404۔ اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیات 38 اور 39 ہیں۔ نمبر 2، جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دیں تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے۔ سنیے سورہ بقرہ آیت نمبر 191۔ اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کافی اسلحہ نہ بھی ہو تو پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں غرض جو کچھ بھی ملے اس کے ذریعے سے لڑنا فرض ہے۔ اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر اپنا دفاع واجب ہے۔ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکیں یا سستی کریں تو قریب والی آبادی
پھر اس کے بعد والی پر حتیٰ کہ تمام دنیا کے اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ نمبر 3، جب دشمن سے مڈبھیر ہو تو ثابت قدم رہنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 15۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو فلا اذن، یعنی اس وقت والدین یا کسی اور سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فتح الباری کتاب الجہاد والسیر باب الجہاد باذن الابوین۔ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کوئی بھی شرط لازم نہیں، نہ امیر کا حکم، نہ والدین کی اجازت اور نہ کوئی اور شرط، جیسا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 3، لو کان عرضا قریبا، اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم میں درج ذیل ہے۔ لو کان عرضا قریبا، یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ عرضا دنیا کا وہ ساز و سامان جو انسان کی خواہشوں کے پیش نظر رہتا ہے، قریبا جس کا حصول بالکل آسان ہو، قاصدا درمیانہ یعنی جس میں شدید مشقت درپیش نہ ہوتی، الشقہ وہ فاصلہ جو نہایت مشقت اور تھکن سے طے ہو، یہ مشقت سے مشتق ہے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا الشقہ کا معنی عرض بعید کا سفر ہے، یعنی اگر آسانی سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی اور سفر بہت لمبا نہ ہوتا جس کا راستہ بھی نہایت کٹھن تھا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، مگر خالص فی سبیل اللہ جہاد جس میں آسانی سے حصول غنیمت کے بجائے مال و جان کی قربانی، بعید سفر اور شہادت کا واضح امکان سامنے ہو، منافق کے لیے نہایت دشوار ہے۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، تفسیر القرآن الکریم میں اس آیت کی تفسیر درج ذیل ہے۔ سورت کے شروع سے لے کر 37 آیات تک عرب کے مشرکین سے اعلان براءت اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات اور جہاد کے بنیادی احکام، بدر اور حنین کے واقعات اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور غیبی مدد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب جنگ تبوک کا تفصیلی ذکر اور اس میں منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا گیا ہے اور اس جنگ سے پیچھے رہنے والوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لیے اس صورت کو فاضحہ یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی بھی کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں جہاد پر ابھارنے کے لیے وعدہ، وعید، انذار، تبشیر اور ثواب و عذاب وغیرہ کے بیان کے کئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام بحوث یعنی نہایت ابھارنے والی صورت بھی ہے۔ علماء تفسیر متفق ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں پر عتاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے۔ جب پھل تیار تھے، گرمی شدید تھی اور سائے نہایت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے، اس لیے بعض نام نہاد مسلمان جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع ہی ایمان کو حرکت دینے سے کی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنے ایمان کے تقاضے ہی پر غور کرو، کیا اس کا تقاضا یہی ہے جو جہاد کے لیے نکلنے کے حکم پر تم اختیار کر رہے ہو؟ اثاقلتم اصل میں تثاقلتم تھا جو باب تفاعل سے ہے، ثقلہ سے بڑھا کر تفاعل میں لے جا کر بھاری ہونے کے مفہوم کو انتہا تک پہنچانے کے لیے لفظ بھی آخری حد تک بھاری بنا دیا۔ اثاقلتم یعنی نہایت بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہو کہ اٹھانے سے نہیں اٹھتے۔ اس کا باعث اس کے سوا کیا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے معمولی، حقیر اور ناپائیدار ساز و سامان پر جو کسی وقت بھی چھن جائے گا، اس آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ان کا خیال ہی کسی انسان کے دل میں آیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کی مثال تو سمندر کے مقابلے میں انگلی ڈبونے سے اس پر لگنے والے پانی کی سی ہے، جیسا کہ مستورد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمہا باب فناء الدنیا حدیث نمبر 2858۔ تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کا پس منظر یہ تھا کہ
کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا، اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے۔ چونکہ سفر بہت مشکل اور لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا اور سواریاں اور سامان حرب بھی پوری طرح میسر نہ تھا، اس لیے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب کہیں حملہ کرنا چاہتے تو توریا کرتے، یعنی اصل جگہ کی نشاندہی کے بجائے ادھر ادھر کے متعلق لوگوں سے حالات معلوم کرتے تاکہ لوگوں کو حملے کے اصل مقام کا پتہ نہ چلے، لیکن اب آپ نے لوگوں کو صاف الفاظ میں اپنا ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 مجاہد تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا تھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں مقابلے پر آنے کی جرأت نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس علاقے کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس تشریف لائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا اور اسرائیل کے مقبوضہ حصے کے سوا اب تک اسلام کے زیر نگیں ہے۔ نمبر 5، ثباتن کی واحد ثبتن ہے، الگ الگ ٹولیاں، دستے۔ اس کی تائید اس کے بعد والے الفاظ اوِنفروا جمیعا سورہ نساء آیت نمبر 71 یعنی الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے لشکر کی صورت میں نکلو سے ہوتی ہے۔ ثبتن کی جمع ثباتن کے علاوہ بعض اوقات ثبینن بھی آتی ہے۔ فتح الباری حدیث نمبر 2825۔ حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں یعنی جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو۔ فائدہ اس کی شرح کے لیے سنیے حدیث نمبر 1834 اور 2783 کے فوائد۔